وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ گندی چیز ہے، حیض میں تم عورتوں سے قریب علیحدہ رہا کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جاؤ جس جگہ سے تم کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے. خواتین کے مخصوص ایام ہیں اور جسے ماہواری کہتے ہیں، وہ خواتین کی زندگی کا حصہ ہے. بلوغت کے بعد یہ دن آیا کرتے ہیں اور یہ بلوغت کی نشانی بھی ہوتی ہے. تو ان دنوں کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے کہ ازواجی تعلق اور زوجیت کا تعلق ان دنوں میں اختیار نہ کیا جائے. پاک ہونے کا مطلب یہ ہے طہارت بھی حاصل کر لیں، غسل بھی کر لیں. شریعت کا طریقہ ہے اور غسل دی ہے، اس طریقے سے پھر مرد اپنے بیوی کے قربت اور زوجیت کا حق ادا کر سکتا ہے. اور پھر اگر غلطی ہو گئی اور بھول بیٹھا اور غلطی کر بیٹھے، توبہ کر لے، اس لیے کہ اللہ کریم تو ایسے ہیں توبہ کرنے والوں سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں. اور یہ الفاظ ایسے ہیں، توابین تائبین نہیں ہیں. تواب کہتے ہیں توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی. لیکن اس نے توبہ کرنا نہیں چھوڑی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں. کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد سے غلطی تو ہوگی، لیکن بہترین خطا کار اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. آدم کے بیٹے سے غلطی تو ہوگی، بھول تو کر بیٹھے گا، گناہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ کرنا بری بات ہے. لیکن اس سے بھی بری بات ہے گناہ پہ اصرار کرنا، اور اس سے بھی بدتر بات ہے گناہ پہ فخر کرنا. اور آخری صورت ایسی ہے کہ گناہ کی وجہ سے بس اوقات ایمان سلب ہو جاتا ہے. اور وہ کیا کہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. گناہ بری بات ہے، لیکن اس سے بدتر یہ ہے گناہ پہ اصرار کرے اور گناہ پہ فخر کرنے لگ جائے. اور بدترین یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ بدترین ہے. باقی غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، اللہ کریم معاف فرما دیں گے. بس اوقات شیطان مایوس کرتا ہے، ایک طرف تو گناہ پہ جری کرتا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور جب یہ گناہ کر لیتا ہے پھر مایوس کر دیتا ہے کہ توبہ کرنے کا فائدہ کیا، میں تو پھر گناہ کر لوں گا، توبہ کرنے کا فائدہ کیا. ایک طرف تو جری کرتا ہے گناہ پر، کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور گناہوں پہ جری کر دیتا ہے، یہ بھی شیطانیت ہے. اور دوسرا یہ جب اس سے گناہ ہو جائیں پھر مایوس کر دیتا ہے کہ میری توبہ کا کیا فائدہ ہوا، پھر تو گناہ ہو جائے گا، میری کیسی معافی ہوگی. یہ بھی شیطانیت ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہو کہ گناہوں پہ جرت نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی امید ہو کہ توبہ کرنے سے کوتاہی نہ کرے.
توبہ کرنے میں کوتاہی نہ کرے، جرت بھی نہ ہو، لیکن ہو گیا پھر توبہ کرنے سے گھبرائے نہیں۔ اللہ بڑا محبت کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں بڑے پاک صاف رہنے والوں سے۔ متطہرین، ایک ہے پاک رہنا، اور ایک ہے خوب پاکیزگی کا اہتمام کرنا، بہت پاکیزگی کا اہتمام کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی خاص طور پہ تعریف کی کہ جو مسجد قباء میں، جنہوں نے مسجد قباء بنائی، اور مسجد قباء میں آنے والے جو لوگ ہیں اور اس کی بنیاد رکھنے والے لوگ ہیں، یہ بڑے متطہرین ہیں، طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ وہ طہارت یوں پسند کرتے تھے کہ وہ اپنا پیشاب کے قطرے سکھانے کے لیے ڈیلا بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جایا کرتا تھا تو معدے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کا قضاء حاجت ایسا ہوتا تھا جیسے کہ اونٹ کی مینگنیاں، جسم پہ نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈیلے پتھر کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ طہارت کا اہتمام تھا۔ اس لیے اب تو نہ تو ویسے معدے رہے اور نہ ہی ویسے مثانے رہے، تو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے قطرے بھی خشک کر لے، اور جب اچھی طریقے سے صفائی ہو جائے پھر اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کرے، پھر اس کا پانی کا بھی استعمال کرے۔ اس لیے کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا اور جسم پہ لگے رہنا یہ بھی عذاب کا باعث ہے، یہ بھی عذاب کا باعث ہے۔ تو اچھی طریقے سے اپنی صفائی، اور پھر اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے پھر پانی کا استعمال، تو طہارت اور پھر اہتمام ہو طہارت کا، یہ بھی چیزیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں اور اللہ کو پسند ہیں۔ تو ظاہری طہارت کرنے والا یہ بھی اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے، اور باطنی طہارت کرنے والا یعنی توبہ کے ذریعے اپنے باطن کو صاف رکھنے والا یہ بھی اللہ کو اپنا بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالی عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔